وضو مومن کا زیور ہے۔ وضو کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت میں وضو کرنے والے بندے بندیاں جائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کو پہچانا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ میں سے آپ علیہ السلام کی امت میں سے پیدا ہوئے اور یہ دنیا میں وضو کرنے والے تھے، اس لیے چہرے ہاتھ پیر چمکیں گے، وہ زیور کی طرح چمکیں گے۔ حدیث میں بھی زیور کا لفظ آیا ہے، مطلب آپ اس کو ایسے سمجھو کہ کوئی فنکشن میں اگر چند عورتیں زیور پہنی ہوئی ہیں، ان کا زیور چمک رہا ہے اور دوسری عورتیں زیور نہیں پہنی ہوئی، تو جیسے وہ زیور چمکتا ہے اس کی وجہ سے ان کو الگ سے پہچان لیتے کہ بھئی یہ پرسنل گیسٹ ہے، تو ایسے ہی قیامت میں حشر کے میدان میں سارے امتیوں میں مسلمان اس امت کے ایسے چمکیں گے، ان کو الگ سمجھا جائے گا کہ یہ جو ہے امت محمدیہ میں سے۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف والیوم نمبر 1 پیج نمبر 25، آپ علیہ السلام نے کہا ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس چمک میں اضافہ کرے تو وہ کر لے، مطلب یہ کہ اچھی طرح وضو کرے، جو اچھی طرح وضو کرے گا، وضو کرتے رہے گا تو اس کی چمک اتنی زیادہ ہوتی رہے گی۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جتنا وضو کرے گا اتنا اس کے زیور میں، اس کی چمک میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے مسلم شریف کی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 127، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان گئے اور وہاں پر قبرستان والوں پر دعا کی ان کے حق میں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، صحابہ کی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی، کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا، میں انہیں دیکھتا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے بعد جو امت پیدا ہوگی، جو لوگ آئیں گے، ان کو آپ حشر کے میدان میں کیسے پہچانیں گے؟ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی اور پیر وائٹ ہوں، سفید ہوں، اور ان گھوڑوں کو کالے گھوڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ مالک اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں اللہ کے رسول، ضرور پہچانے گا وہ تو۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اپنی امت کے افراد کو، عورتوں کو، مردوں کو، میں ان کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا۔ وضو کرنے کی وجہ سے چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پیر چمکیں گے، تو جس کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے وضو اہتمام سے کرنا چاہیے اور ثواب سمجھ کے کرنا چاہیے، آخرت کا ایک بہت بہترین زیور ہے سمجھ کے وضو کرنا چاہیے۔ اس کی اور بھی تفصیل الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2768 پر لکھی ہوئی ہے۔